السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک افسوسناک خبر ہے ہمارے خطے کے حوالے سے، خاص طور پر پڑوسی ملک انڈیا یعنی بھارت کے حوالے سے. اگرچہ پاکستان میں بھی صورتحال کوئی قابل رشک نہیں ہے، یہاں پر بھی روزانہ سو سے اوپر لوگ جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں اور روزانہ 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو صورتحال اس وقت انڈیا میں ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح رپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا کا جو ڈیٹا ہے اس کو بنیاد بنا کر، وہ صورتحال انتہائی سنگین اور تشویشناک ہے. انسانیت کا معاملہ ہے، ایک تو ہمارا پڑوس ہے، دوسرا جہاں بھی ہیں انسان بستے ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں. اب گزشتہ روز تقریباً 3 لاکھ نئے کیسز بھارت میں سامنے آئے اور گزشتہ روز ہی 2000 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے انڈیا میں انتقال کر گئے، جو کسی بھی ملک میں اب تک ایک دن میں رپورٹ ہونے والی سب سے زیادہ ڈیتھس ہیں اور ایک دن میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ صورتحال obviously India is a very big country, second largest country in the world population wise, like 1.3 billion people. سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں رہی مریضوں کے لیے، وہاں پہ آکسیجن سپلائز ختم ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ میں گزشتہ روز ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر جن لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہندو جو دھرم یا ہندو مذہب ہے اس میں لوگوں کو جلایا جاتا ہے، تو گجرات کے علاقے میں جو ایک کریمیشن سینٹر جیسے کہ جہاں پر یہ جلایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ 24/7 گھنٹے لوگوں کو، یعنی مرنے والے لوگوں کو جلانے کا عمل جاری ہے. یہاں تک کہ وہ فرنس جس میں لوگوں کو جلایا جاتا ہے، اب وہ فرنس جو ہے وہ میلٹ ہو گئے، پگھل گئے. اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی جو اس طرح سے ڈیتھ ہو رہی ہے وہ ریکارڈڈ ہی نہیں ہے، یعنی ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، یعنی وہ کووڈ کے حوالے سے گنے ہی نہیں جا سکتے. It's very sad situation in India, and my heart goes out for them, and obviously I feel very sad for my Indian fellows. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب دیکھا جائے تو اس صورتحال کے پیش نظر بہت سے انڈین ایسے ہیں جو کہ UAE مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں and they have postponed اور cancelled their trip to their homeland. اس کی وجہ کیا ہے؟ پینڈیمک کی جو دوسری ویو آئی ہے، اٹس اے کلر ویو. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خطرناک ویو اس وقت تک پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں دیکھی گئی. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ جن لوگوں نے ایک سال 2 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کو چھٹیاں ملیں گی، تو وہ اس دفعہ عید کی چھٹیاں اور باقی چھٹیاں ملا کے 5-6 چھٹیاں تو ہیں عید کی، اور وہ اپنے گھروں میں جائیں گے، لیکن وہ اپنے ٹرپ کینسل کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف دا فیئر آف دس پینڈیمک اینڈ دس ڈیڈلی نیو سیکنڈ ویو. پاکستان تو اپنی تیسری ویو سے گزر رہا ہے، بٹ انڈیا از پاسنگ تھرو اٹس سیکنڈ ویو. اب دنیا کے بہت سے ممالک نے، بہت سے کم از کم 6 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے انڈین شہریوں پر ٹریول کی ریسٹرکشنز یعنی پابندیاں یا بین لگا رکھا ہے. میں نام لے لیتا. اب اچھا، اس سے پہلے کہ میں ممالک کا نام لوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے انڈیا کا دورہ کرنا تھا، جو انہوں نے دوسری مرتبہ پوسٹ پون کر دیا ہے. سملرلی جاپنیز وزیر اعظم نے جو اس مہینے کے یعنی اپریل کے آخر میں انڈیا کا دورہ کرنا تھا، انہوں نے بھی اپنا دورہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جسٹ بیکاز آف فیئر آف دس پینڈیمک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک نے انڈین شہریوں کے اپنے ملکوں میں ٹریول کے لیے بین کیا ہے، ان کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. اور سب سے پہلے تو پاکستان ہے. Pakistan on Monday imposed a ban on travelers from India through air and land routes
for the next 2 weeks due to double mutant variant of the virus in the neighboring country. یہ خلیج ٹائم رپورٹ کر رہا ہے. نمبر 2 is USA. USA نے بھی اسی طرح منڈے کو Americans too were advised to avoid traveling to India. یعنی Americans بھی وہاں پر نہ جائیں, انڈیا میں نہ جائیں COVID-19 کی وجہ سے. اور because of the current situation in India, even fully vaccinated travelers may be at risk for getting and spreading COVID-19 variants and should avoid all travel to India. یعنی جن لوگوں نے ویکسینیشن کی دونوں ڈوزز لگوا رکھی ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے, وہ اگر وہ انڈیا جائیں گے تو ان کو بھی یہ جو نیا وائرس ہے یہ منتقل ہو سکتا ہے. نمبر 3 is UK. Boris Johnson government on Monday announced a travel ban on arrivals from India from 4 a.m. on Friday following the directions of over 100 cases, following the detection of over 100 cases of the Indian variant of COVID-19, Health Secretary Matt Hancock announced on. یعنی UK نے بھی یعنی صبح 4 بجے سے فرائیڈے کو UK نے انڈیا سے آنے والی فلائٹس کو, پیسنجرز کو بین کر دیا ہے. نیوزی لینڈ نے جو ہے وہ 8 اپریل سے جو ہے وہ سسپینڈ کیا تھا سارے ٹریول بین کو, اور یہ جو سسپینشن ہے وہ 11 اپریل اور پھر اس کے بعد اب یہ 28 اپریل تک اس سسپینشن کو بڑھا دیا گیا ہے کہ وہاں سے آنے والے, انڈیا سے آنے والے. اس سملرلی ہانگ کانگ بھی ہے ان ممالک میں, اور ہانگ کانگ نے تو سسپینڈڈ فلائٹس فرام انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ فلپینس. ہانگ کانگ نے تو پاکستان سے بھی فلائٹس کو سسپینڈ کر دیا ہے, معطل کر دیا ہے. اور چھٹا ملک ہے سنگاپور. اب سنگاپور نے بڑی دلچسپ, انہوں نے بین نہیں کیا, انہوں نے جو انڈیا سے آنے والے جو لوگ ہیں سنگاپور میں, ظاہر ہے obviously there are so many Indians residing or living in Singapore, انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب 14 دن کے بجائے 21 دن کی کوارنٹین ان کو کرنا پڑے گا وہاں پہ سنگاپور میں. اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ کا اپنا گھر ہے وہ تو الگ بات ہے, ورنہ وہاں کے سنگاپور میں ہوٹل میں رہنا, کوارنٹین کرنا اور وہاں پہ کھانا یہ وہ اپنے خرچے پر, اٹس اے ویری ویری ایکسپینسو کنٹری اور سٹی. اب یہ ساری صورتحال کیا ڈپیکٹ کرتی ہے؟ ڈپیکٹ یہ کرتی ہے کہ میرے بھائیوں میں آپ کو ڈرا نہیں رہا. اب میری گزشتہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے کی ویڈیوز اس بات کی گواہ ہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی وبا دنیا میں آنے کو ہے. یہ تو دوسری تیسری لہر, اس کو آپ بھول جائیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے بھر کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی اور اس سے بھی خطرناک موذی وبا دنیا میں آنے والی ہے, جس میں دنیا کی بہت بڑی آبادی جو ہے اس کا اس دھرتی سے, اس دنیا سے صفایا ہو جائے گا. اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو, لیکن جو ماہرین کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.